السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك۔ معزز سامعین اور حاضرین جمعہ، بزرگوں اور بھائیوں، آج ایک خاص موضوع پر خطبہ جمعہ پیش کرنے کا ارادہ ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ سن 2020 عیسوی میں مسلمانوں کا شادی کرنا شریعت کی نگاہ میں کیسا ہے۔ آج مسلمانوں کا، بالخصوص اپنے علاقے کے اہل حدیثوں کا، ان کی شادیوں کے تعلق سے جائزہ لیا جائے تو ایک عجیب سی چیز سننے کو اور دیکھنے کو مل رہی ہے اور ملے گی۔ ابھی اگہن کا مہینہ دھان کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں لوگوں کو فرصت نہیں ملتی تھی کہ برتو لگائے، منگنی لگائے، رشتہ لگائے، اس کے لیے بھی فرصت نہیں ملتی۔ کسی کے یہاں کسی فنکشن میں، کسی تقریب میں، کسی اور مناسبت سے اگر دعوت دی جاتی تھی تو لوگوں کو کھانے کا ٹائم نہیں ملتا تھا کہ بھئی دھان کاٹنا ہے، چل رہا ہے، لانا ہے، اور یہ دیگر مسائل۔ آج کارڈ کی دکان میں جائیے گا تو کارڈ چھپوانے والوں کی بھیڑ لگی،
دیکھیے گا کہ شادیاں ہو رہی ہیں. ارے بھئی کیا چیز کی جلدی ہے؟ جلدی یہ ہے کہ 1 مہینے کے بعد 2020 شروع ہو جائے. اس لیے اس سے پہلے شادیاں نپٹا لو ورنہ اس دنیا میں کوئی بچے گا نہیں. پہلی بار یہ مصیبت اس دنیا میں آنے والی ہے. 20 اور 20 کی یہ گنتی کتنی بار گزر چکی ہے، یہ پہلا کوئی آدمی وہی کر چکا ہے کہ اس بار بڑا گڑبڑ ہونے والا ہے. اور اس لیے واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ میں لوگ ڈال رہے ہیں کہ ان پر خطبے ہونا چاہیے اور دیگر چیزیں ہونی چاہیے. پہلی بار مجھے اطلاع اس کی کیسے ملی؟ ایک رشتہ دار کے یہاں شادی لگی ہوئی. میں نے پوچھ دیا کہ بھئی کب شادی رکھے ہو؟ تو کہا کہ 1 سال بعد ہو. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ لڑکی کا باپ آیا اور یہ بیلا ٹان کا ہے، پنڈریا کا رہنے والا ہے. لڑکی کا باپ پکا ہے. وہ آیا اور کہا کہ اگر آپ ابھی 20 میں شادی کیجیے گا تو چھوڑیے، معاف کیجیے گا، میں اپنی لڑکی آپ کے یہاں نہیں دے سکتا. اس لیے یا تو ابھی 19 میں دسمبر سے پہلے دسمبر میں شادی کر لیجئے یا پھر پورے 20 گزر جانے کے بعد 21 میں شادی ہو. میں نے کہا یار 40 سالہ زندگی ہم لوگوں کی ہو رہی ہے، 5-6 سال کے بعد مکتب جانا آنا شروع کر دیا. اس کے بعد سے لے کر کے اس عمر تک کوئی ایسا دن نہیں گزرا ہوگا جس دن کسی کتاب کا مطالعہ نہ کیا ہو. بغیر مطالعہ کیے اگر سونے کی نوبت آ جاتی ہے تو نیند نہیں آتی. بخاری ہم نے پڑھی، مسلم ہم نے پڑھی، ابو داؤد ہم نے پڑھی، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، حدیث کی ساری کتابیں ہم نے پڑھی. قرآن کا مطالعہ ہم نے کیا، اول سے اخیر تک پورا ترجمہ قرآن پڑھا اپنے اساتذہ سے. تفسیر کی کتابوں میں بیضاوی تک پڑھی، ابن کثیر پڑھی، فتح القدیر پڑھی، جلالین پڑھی، نبذۃ التفسیر پڑھی اور دیگر تفسیر کی ساری کتابیں پڑھی. اور ہر دن پڑھتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں. کہیں آج تک ہمیں نہیں ملا یہ کون بزرگ ہستی ہے جن کے پاس کوئی دوسرا جبریل امین وحی لے کر کے چلا ہے. دوسرے لوگوں کو چھوڑ دیں، بریلویوں کو چھوڑیں، دیوبندیوں کو چھوڑیں، غیر مسلموں کو چھوڑیں اور دیگر لوگوں کو چھوڑیں تو چھوڑ دیں. ارے اگر یہی کرنا ہے تو غیر مسلم تھوڑی دیر کے لیے بن جاؤ. ان کے یہاں منگل کے دن اگر کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے، کسی لڑکی کا جنم منگل کے دن ہو جاتا ہے، تو ابھی میں ایک کتاب مطالعہ کر رہا تھا خطبے کی تیاری کے لیے، اس میں لکھا ہے کہ ان کے یہاں کیلے کے پیڑ سے، برگد کے درخت سے اس کی پہلی شادی ہوتی ہے. لڑکا ہے تو اس کی شادی پیڑ سے ہو گئی، بارات لے کر کے پیڑ کے یہاں. لڑکی ہے تو پہلے کسی درخت سے شادی ہوئی تاکہ وہ جتنی نحوست ہے اس کے اندر وہ سب پیڑ کو چلا جائے. تو ذرا نحوست تم نے مان لیا تو اس پیڑ کو مر جانا چاہیے جس سے آپ نے شادی کرائی. وہ تو پیڑ زندہ ہے تو نحوست گئی کہاں رے بکوا کہیں کا. یہ غیر مسلموں میں، یہی مسلمانوں میں یہ چیز آ گئی. سب ایک دم ٹوٹ مچائے ہوا ہے اور شادیاں ہو رہی ہیں. آج شادی، کل شادی. کل ایک جامعہ امام ابن باز میں 3 لڑکے آئے، کہا چھٹی چاہیے. کہا کیوں؟ کہا کہ شادی ہے. ہم نے کہا اس شادی میں جانا حرام ہے. کہا کہ نہیں، شادی میں جانا کیسے حرام؟ میں نے کہا کیوں آج شادی کر رہے ہیں؟ وہ پتا ہے مجھے کہ 2020 شروع ہونے والا ہے، اس لیے ابھی شادی کر لو. جب اس طرح کی سوچ سے شادی ہوگی تو ظاہر ہے ایسی شادی میں شرکت کرنا بھی غلط ہو. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور بھلائی کے کاموں میں مدد کی جاتی ہے،
برائی اور غلط کاموں میں مدد نہیں کی جاتی. اسی لیے ایک آدمی نے ایک دن مجھ سے کہا کہ 5 کا سکہ آپ کی جیب میں ہے؟ گریڈی سے آ رہا تھا. کہا جی ہاں ہے. تو کہا ایک پڑیا خرید دیجیے. میں نے کہا میرا یہ کام نہیں ہے, تم جا کر کے خرید لو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. شریعت کا مطالعہ کیجئے گا تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. غلط چیزوں کی گواہی دینے والا, نوٹ کرنے والا, وہاں تک پہنچانے والا ہر آدمی مجرم قرار پاتا ہے. اور آپ سے ہم اہل دس کر رہے ہیں, کہیے گا کہ ہمارے گاؤں میں نہیں ہے. اس گاؤں میں بھی بہت زیادہ ہے. گھروں کا جائزہ لیجئے گا, حافظ قرآن موجود ہیں, ہم جیسے علماء موجود ہیں. دوسری جگہ جا کر کے تقریر کرتے ہیں, سوچتا ہوگا کہ ان کے گاؤں اب فرشتہ صفت گاؤں ہو گیا ہوگا, صحابہ صفت گاؤں ہو گیا ہوگا. لیکن ایسی بات نہیں ہے. خطبے میں سن لیا, آواز ماں اور بہنوں تک گئی, ٹھیک ہے. گھر میں جو کرنا ہے وہ کرنا ہی ہے. کیا آدمی آج تک مرا ہے اور کیا آدمی آج تک زندہ ہے. میرے بھائیوں, یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ بن چکا ہے. ہم لوگ ایک دم ٹوٹ مچائے ہوئے ہیں. 2020 میں ایک آسمان ٹوٹنے والا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنو, کوئی آدمی اگر کوئی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے اور بدشگونی لے لی, نحوست مان لینے کی بنیاد پر وہ اپنی اس ضرورت کو پورا نہیں کرتا ہے, وہ اپنی ضرورت پوری نہیں کرتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں فقد اشرکا, اس نے شرک کر ڈالا. شرک. اور یاد رکھیے, اللہ تبارک و تعالی دنیا میں آپ جو کچھ کر کے جاتے ہو حقوق العباد کے علاوہ, رب کریم چاہے گا تو معاف کر دے گا. لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ رب ذوالجلال کبھی معاف نہیں کرے. میرے بھائیوں, رب ذوالجلال نے ہم کو اور آپ کو کیا عطا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عطا فرمایا. مہینے سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. 12 مہینوں میں سے کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہے. ایک مہینے میں 30 دن, 28 دن, 29 دن ہوا کرتے ہیں. ان دنوں میں سے بھی کوئی بھی دن منحوس نہیں ہے. ہفتہ میں 7 دن, 8 دن ہوا کرتے ہیں, لیکن 7 دنوں میں سے کوئی بھی دن منحوس نہیں ہوا کرتا ہے. اس لیے کہ رب ذوالجلال نے ہم کو اور آپ کو اتنا بڑا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عطا فرمایا ہے جو پوری کائنات سے بڑا ہے. تم مرنے کہاں جا رہے ہو؟ 2020 میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ ختم ہو جائے گا کیا؟ نہیں. یہ اتنا بڑا کلمہ ہے کہ کل قیامت کے دن پوری کائنات کو, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پوری کائنات کو, پورے آسمان, سارے آسمان اور ساری زمین کو اور دونوں میں جتنی آبادیاں ہیں تمام کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پلڑا جھک جائے. کتنی بڑی توحید ہے. اور مرنے جا رہا ہے 2020. اور روزانہ جو پنچایت ہوتی ہے وہ کون سی 20 میں شادی کی تھی؟ مہینہ مہینہ تک, سال سال تک پریشان رہتا ہے. پیشاب اور پیخانہ کرنے کے لیے آپ حمام میں گھسے ہوئے رہتے ہو. بیٹی کا معاملہ ہے, بیٹے کا معاملہ ہے, وہاں کھڑا رہتا ہے کہ آج پنچایت ہے لے کر کے چلنا ہے. وہ کون سے 20 میں شادی اس نے کی؟ اتنے لوگ ایکسیڈنٹ میں مر رہے ہیں اور مر چکے ہیں, آفتوں میں مر رہے ہیں اور مر چکے ہیں. درد ذہن میں بہت ساری ماں اور بہنیں مر جاتی ہیں. بہت سارے نوجوان نوجوانی کے عالم میں, عمر میں ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں, آفت میں مر جاتے ہیں. اس نے کس 2020 میں شادی کی تھی؟ ملک شام تباہ اور برباد ہو گیا, فلسطین والے تباہ اور برباد ہو گئے,
ہم اور آپ آج طرح طرح کی اذیتوں اور مصیبتوں سے دوچار ہیں اور ان مصیبتوں میں مبتلا ہیں. کس دن کی وجہ سے ان مصیبتوں میں ہم اور آپ مبتلا ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ہم کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جیسا عظیم کلمہ عطا فرمایا ہے، اس لیے 20 باس یہ سب ختم کرو. اگر دل میں یہ چیز پیدا بھی ہو گئی، کسی آدمی سے پوچھنے کے لیے اگر آپ گئے کہ 2020 میں شادی کریں گے کیسا ہوگا، کوئی آدمی کسی آدمی کے لیے 2020 میں شادی کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، دوسرا آدمی پوچھنے کے لیے گیا. سنیے، رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لے کر کے جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں. حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 40 رات اس کی نماز قبول نہیں ہوئی. کیا فائدہ ہے پگڑی باندھ کر کے سندھی بننے سے؟ کیا فائدہ ہے؟ گئے ہوئے ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، فلاں ہیں، نکاح ہمارا مولوی پڑھائے گا، فلاں ہمارا کام کرے گا، اور 2020 میں شادی نہیں، وہ 2019 میں سب ختم کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رحمت للعالمین بنا کر کے اس دنیا میں بھیجے گئے، اس وقت بھی لوگوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ شوال میں شادی نہیں کرنا. شوال، رمضان کے بعد جو مہینہ آتا ہے، شوال میں شادی نہیں کرنا ہے. زمانے جاہلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے. ہوا یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں، ایک زمانے میں شوال کے مہینے میں ایک وبا پھیلی تھی، طاعون کی بیماری پھیلی تھی، جس کی وجہ سے گاؤں کے گاؤں صاف ہو گیا. تو لوگوں نے سوچا تھا کہ اس مہینے میں شادی نہیں کرنا. تو طاعون کی بیماری جو آئی تھی وہ تمہاری شادی کی وجہ سے آئی تو نہیں کرنا ہے. رحمت للعالمین آخری پیغمبر، تمام پیغمبروں میں سب سے اعلیٰ اور ارفع پیغمبر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیاہ ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے جس خاتون سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. زمانہ اگر کسی بڑی خاتون کو، کسی محدثہ کو، مورخہ کو، عالمہ کو یہ دنیا تلاش کرے گی، قیامت کی صبح تک اتنا عظیم اور اتنا بڑا خاتون، اتنی بڑی عورت کوئی پیدا نہیں ہوئی. وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اتنی عظیم خاتون اس دنیا میں جنم لیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی شوال کے مہینے. طاعون کی بیماری آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں طاعون کی بیماری آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے، مائی عائشہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، سینہ اونچا کر کے بیان کرتی ہیں، سینہ چوڑا کر کے بیان کرتی ہیں، اور عورتوں میں جا کر کے فخر و مباحات کے طور پر مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، کہتی ہے کہ سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری شادی ماہ شوال میں، یعنی آج کے 2020، اور رخصتی، شادی کے فوراً بعد رخصتی نہیں ہوئی تھی. رخصتی جب ہوئی 2-3 سال بعد جب رخصتی ہوئی، اتفاق سے وہ ماہ شوال ہی تھا. مائی عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ڈھونڈ لو مجھ سے بڑی خاتون. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری بیویاں تھیں، لیکن ان تمام بیویوں میں سب سے خوش نصیب بیوی اگر کوئی ہے تو وہ عائشہ ہے. ماہ شوال میں شادی ہوتی ہے اور ماہ شوال میں رخصتی ہوتی ہے. مرنا ہوتا تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طاعون کی بیماری لگی ہوئی ہوتی، ماہ عائشہ کو بیماری لگی ہوئی تھی، محدثہ بن کر کے چمکی. جب صحابہ کو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا، نہیں جانتے تھے، تو جا کر کے مائی عائشہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے اور مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مسئلہ بتایا کرتے. لوگ سوچتے ہیں کہ یہ سب سوچ کر کے رکھو، یہ کوئی چیز نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے سامنے کوئی چیز نہیں. سب ہیج ہے، سب برباد ہے، سب ضائع ہو جانے والی چیز. آئیے ایک روایت سناتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز صحابہ کے درمیان مسجد نبوی میں بیان فرمایا کہ رب ذوالجلال نے آج مجھے خواب میں دکھلایا. ہم لوگ پکوڑی کھاتے ہوئے خواب میں دیکھتے، چمگادڑ دوڑا رہا ہے خواب میں دیکھتے.
موڑ جا رہے ہیں خواب میں دیکھتے ہیں, جہیز مانگ رہے ہیں خواب میں دیکھتے ہیں, غلط کام کر رہے ہیں خواب میں دیکھتے ہیں, کتا دوڑا رہا ہے خواب میں دیکھتے ہیں, سور بیچ رہے ہیں خواب میں دیکھتے ہیں, شراب پی رہے ہیں خواب میں دیکھتے ہیں. یہ سب ہم لوگ خواب میں دیکھتے ہیں. کبھی خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی خواہش بھی دل میں پیدا کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتے ہیں, خواب میں دکھلایا جاتا ہے کہ ایک نبی ہیں اور ان کے ساتھ کچھ لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک نبی ایسے ہیں جن کے ساتھ 8-10 آدمی ہوں گے. ایک نبی کو ہم نے دیکھا تو 4 آدمی ان کے ساتھ تھے. ہم نے ایک نبی کو ایسا بھی دیکھا کہ ان کے اوپر کسی نے ایمان نہیں لایا تھا, تنہا بیچارے کھڑے تھے. ان کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک نبی کے ساتھ بہت بڑی تعداد تھی. ہم نے سوچا کہ یہ میری امت کے لوگ ہوں گے, یہ ہم ہی لوگ ہوں گے جو 2020 میں شادی کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک بڑی تعداد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میری امت کے لوگ ہوں گے. بتلایا گیا کہ نہیں, یہ آپ کی امت کے لوگ نہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لوگ. کہا اس کے بعد اے اللہ کے رسول دائیں افق کی طرف دیکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے نگاہ اٹھا کر کے دیکھی تو وہ ساری اس طرف جو بھی دیکھا میں نے وہ ایک بہت بڑی جماعت تھی. سواد اعظم کو دیکھا, ایک بہت بڑا گروہ, ایک بہت بڑی جماعت دیکھی میں نے لوگوں کی. کہا بائیں افق کی طرف دیکھیے. میں نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ ادھر بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے. مجھے بتایا گیا کہ آپ کی امت کے لوگ ہیں, آپ کی امت کے لوگ ہیں. اور بتایا گیا یہ اصل پوائنٹ ہے کہ اس جماعت میں 70,000, 1-2 نہیں, 70,000 اس جماعت میں ایسے لوگ ہیں جن سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا, بلا حساب اور بلا کتاب کے یہ جنت میں جائیں. اب ہم لوگ جھانک کر کے دیکھیں, دن رات بغلنگ کرتے ہیں کہ حساب کتاب ہوگا یا ہم لوگ ان بے حساب کتاب والوں میں بھی ہوں گے. اسی لیے میں اپنی تقریروں میں کہا کرتا ہوں کہ جیسے ٹرین کی لسٹ لگ جاتی ہے, آج کل تو موبائل میں معلوم کر لیتے ہیں, اس لیے زیادہ پریشانی نہیں ہے. پہلے لسٹ لگتی تھی کہ کس کا نام کس بوگی میں ہے, لسٹ دیکھتے دیکھتے ٹرین کھلنے کا ٹائم ہو جاتا تھا, اپنا نام نہیں پاتا تھا آدمی. اور ہم لوگوں کے لیے اگر وہ لسٹ لگ جائے جنت میں جانے والوں کی, تو آج کے لوگوں کی جو بدعمالیاں ہیں کھوجتے کھوجتے کروڑوں سال گزر جائیں گے, نام نہیں پائے گا اپنا کہ ہمارا کدھر میرا جو ہے اندرا آواس کے لیے یا پردھان منتری آواس کے لیے کہاں میرا نام ہے, نہیں پائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس گروپ میں, اس جماعت میں 70,000 ایسے لوگ ہیں جن سے پوچھا نہیں جائے گا, حساب کتاب نہیں ہوگا, اور یہ لوگ سب کے سب جنت میں جائیں گے. اتنا بیان کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکلتے ہیں اور اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے جاتے ہیں. لوگ سب سوچتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہوں گے, وہ آدمی سوچتا ہے کہ وہ ہوں گے. آج ہم لوگ سوچتے ہیں ہم ہی ہوں گے, اور آج آدمی آج سوچتا ہے کہ مجھ سے بڑا عابد اور زاہد آج کا. اور صحابہ کہتے ہیں وہ ہوں گے, وہ سوچتے ہیں کہ نہیں وہ ہوں گے, وہ سوچتے ہیں وہ ہوں گے. صحابہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ ہوں گے جن کی پیدائش حالت اسلام میں ہوئی, شرک انہوں نے کبھی نہیں کیا, وہ لوگ ہوں گے. اور ہم لوگ تو پہلے پیدا ہوئے, شرک کا کام کیا, پھر اسلام آیا, ہم نے کلمہ پڑھا, ہم مسلمان ہوئے. وہ لوگ ہوں گے جو حالت اسلام میں پیدا ہوئے اور اسی حالت میں موت ہوئی. یہ سوچتے سوچتے کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لاتے ہیں, کہتے ہیں کیا تم لوگ چیمے گوئیاں کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول آپ بیان کر کے گئے, ہم لوگ نے حساب کتاب کرنا شروع کیا کہ وہ 70,000 کون قسم کے لوگ ہوں گے. کہا وہ کون لوگ ہوں گے سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں فرمائی, 3 باتیں فرمائی کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو دم نہیں کراتے ہوں گے. ہم لوگ فوراً باباؤں کے یہاں پہنچ جاتے ہیں اور کیا بدعقیدیاں پیدا کر لیتے ہیں. بیٹا پیدا نہیں ہوا, نیا کوئی آدمی مرا ہے ابھی, اس کی قبر پہ جا کر کے نہلاتے ہیں کہ اب بیٹا پیدا ہو جائے گا. ہم لوگوں کے قبرستان میں یہ سب واقعات ہو چکے.
لوگ معلوم کرنا شروع کرتے ہیں، شرک بدعت کا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ دم نہیں کراتے ہوں گے، دم نہ کرتے ہوں گے نہ کراتے ہوں گے، دو باتیں۔ اور تیسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ کہ وہ بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے۔ 2000 شادیوں سے رکنے والوں سنو، وہ 70,000 سے پہلی فرصت میں چھٹ جاؤ۔ شرک کرنے والے نہیں ہوں گے، وہ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے زندگی میں کبھی بھی بدشگونی نہیں لی ہو کہ آج فلاں آدمی نظر آ گیا۔ پہلے ہوتا تھا کاٹ پھاڑنے جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، آج بھی بیگ لے کر کے نکلا، دلی بمبئی کے لیے نکلا اور دیکھا کہ وہ ایک عورت جو ہے ہینڈ پائپ پہ پانی لینے کے لیے گھیلا لے کر کے چلی آ رہی ہے، گھڑا لے کر کے چلی آ رہی ہے، بس ادھر سے پوٹ پوٹانا شروع کر دیا کہ اسی وقت آنا۔ 70,000 کی جو تعداد ہوگی، ذہن میں دل میں بات اور کبھی من میں یہ بات بھی نہیں آئی ہوگی کہ کسی چیز کے متعلق بدشگونی لیں۔ بلی دیکھ لی، کتا دیکھ لیا، الو دیکھ لیا، فلاں آدمی کو دیکھ لیا، یہ وہ سوچ لیا، نہیں۔ ایسے لوگ ہوں گے، یہی لوگ ہوں گے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ رب العالمین پر توکل کرنے والے، بھروسہ کرنے والے، اعتماد رکھنے والے، رب ذوالجلال جو چاہے کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی قسمت میں اگر بیمار لکھ دیا ہوگا ہونا تو لاکھ کوشش کرو گے بیمار پڑو گے ہی۔ ہم لوگ بیمار پڑتے ہیں، ڈاکٹروں کے یہاں لے کر کے پہنچتے ہیں، اور ڈاکٹر بیمار پڑتا ہے تو کیوں پڑتا ہے؟ آپ کو بتاتے ہیں ایسا کھائیے گا، ایسا پیجیے گا، ایسا کیجیے گا، بیمار نہیں پڑیے گا، تو آپ کیوں بیمار پڑتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مقدر کر دیا ہے، ہو کر کے رہے گا۔ تو ٹانگ ٹوٹنا، سر پھوٹنا، مرنا، جینا اور کوئی چیز اگر ہماری قسمت میں لکھی ہوئی ہے، ہو کر کے رہنا ہے۔ ایک آدمی ہمارے یہاں استاد تھے، ان کے لڑکے نے موٹر سائیکل خریدی۔ ہم نے کہا کہ بھائی آپ سیکھتے، آپ چلاتے؟ کہا کہ نہیں، کوئی کہیں گر جائیں گے تو، کوئی مار دے گا تو، اس لیے میں نہیں چلاتا ہوں۔ میں نے کہا کہ جس دن آپ کو مارنا رہے گا نا، کھیتے کھیتے جاؤ گے، وہ موٹر سائیکل چلانے والا آئے گا، پھسلے گا اور آگر جو آپ پر گرے گا، وہ پھر اٹھ کر کے چلتا رہے گا اور تو وہیں ٹائم ہو جائے گا، مر جائے گا۔ اتفاق سے دیکھیے، اتفاق دیکھیے، ایک دن میں گھر میں تھا، واٹس ایپ پہ ان کا فوٹو آیا، دیکھ رہا ہوں ادمورا ہو گیا ہے۔ وہ سب پتا کیا، اسٹاف ہمارے ابن تیمیہ، جامعہ امام ابن تیمیہ چمپارن کے استاد تھے، میں نے پتا کیا ہوا کیا تو ہوا یہ کہ انہوں نے کال کیا اپنے بیٹے کو، موٹر سائیکل لے کر کے آؤ، گھر جانا ہے۔ موٹر سائیکل بیٹا لے کر کے آیا، یہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور آگے آگے جا رہے تھے، پیچھے سے ایک آدمی نے مارا اور گرا ایسے کہ ادمرا ہو گیا۔ مقدر ہے، موٹر سائیکل نہ سیکھو گے تو کیا مرو گے نہیں، ٹکراؤ گے نہیں؟ ایسے ہی ہوتا ہے، قسمت بدل سکتے نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہے، دھاگا باندھ لو۔ کیا دھاگا باندھنے والا کبھی بیمار نہیں پڑتا ہے؟ کیا تعویذ لٹکانے والا کبھی نظر بد کا شکار نہیں ہوتا ہے، کسی کی آفت میں نہیں آتا ہے؟ اگر ایسا ہونے لگتا، ایک شخص نے کہا تعویذ دیجیے، میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ ایسا ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر بچ جاتا اس طرح کی چیزوں سے، اگر آدمی محفوظ رہ جاتا تو پورا قرآن ایک حافظ قرآن لٹکائے ہوئے رہتا ہے۔ ایک حافظ قرآن کے سینے میں پورا قرآن تعویذ کی شکل میں موجود ہے، لٹکا ہوا ہے، اور اگر اس پر نہیں ہوتا پورا قرآن ہم لٹکا لیتے۔ لیکن ہمارے ساتھ بھی وہی کیفیت ہوتی ہے، اور جامعہ سلفیہ بنارس میں میں نے قرآن کو ایسے کر کے دیکھا، تب بھی دیکھا کہ دبا دیتا۔ ہم نے کہا رے کوئی بیماری ہے، نس کیسے ہو جاتی ہے آدمی کو سونے کی وجہ سے، کیسے ہو جاتی ہے؟ جیسے ٹاور گول ہے تو آپ کھیل دیکھو گے تو خالی ایسے گھومے گا، کہیے گا یہ کیسے گھوم رہا ہے؟ ٹاور چلا گیا اس لیے گھوم رہا ہے۔ تو تعویذ لٹکائے رہو گے تو اس کی وجہ سے توڑے ہے، وہ آپ کی نس کی بیماری ہے، کوئی بیماری ہے، سونے کے وقت ایسا ہوتا ہے، اس لیے ایسی چیز ہے۔ اب وہ آپ قرآن لٹکا لیجئے گا اس بنیاد پر، تعویذ لٹکا دیجئے گا اس بنیاد پر کہ اس سے ہم بچ جائیں گے، اس کے علاج کے لیے وہ ہے ہی نہیں۔
قرآن کو رب ذوالجلال نے عمل کرنے کے لیے اتارا ہے. قرآن پڑھیے اپنے گھروں میں, سورہ فاتحہ کی تلاوت کیجیے, سورہ بقرہ کی تلاوت کیجیے, شیطان اب خود بھاگ جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ یہ 70,000 جنتی ہوں گے, بلا حساب کتاب کے جائیں گے, اور یہ ایسے لوگ ہوں گے نہ دم کرتے ہوں گے نہ کراتے ہوں گے, بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے, بلکہ رب ذوالجلال پر اعتماد اور بھروسہ رکھتے ہوں گے, شرک اور بدعت سے بچتے ہوں گے. حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اپنے بیٹوں کا نام عکاشہ رکھیے, منگلا بدھوار رکھ کر کے. یہ بھی میں نے پڑھا کہ منگلا اس لیے رکھتا ہے تاکہ وہ نحوست سے بچ جائے. منگل کے دن پیدا ہو گیا, نعوذ باللہ. جتنا منگلا اس گاؤں میں ہے سب آج بدل جانا چاہیے, نام اگر ہے سب بدل جانا چاہیے. حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عکاشہ نام رکھیے, کھوجتے پھریے گا ڈکشنری میں تو نہیں ملے گا. ہاں, دادا کا نام عبدالسلام ہے, پوتے کا نام عبداللہ رکھیے, عبداللہ آ جا رہا ہے. واہ, تو یہ سب سے بڑا قابل ہے کا عبداللہ آ رہا ہے, اس لیے نام نہیں رکھنا, نام نہیں رکھنا. یہ ہم لوگوں کی تھنکنگ اور قابلیت. منگلا بدھوا شکرا اتوریا یہ سب نام رکھ دو. اگر کسی کا نام ہو ناراض مت بدل لیجیے, عقیقہ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں, ذبح کر سکتے ہیں. جان 2 جانور کی جگہ 1 میں بھی کام چل جائے گا اگر نام بدلنا ہے. جی, اس لیے نام بدل لیجیے گا اگر اس طرح ہے. وہ کہیے گا کہ بھئی NRC والا میٹر ہے تو اس میں تو سب پھر پرانا نام میں سارے لوگ آ رہے ہیں, تو الگ میٹر ہے. حضرت عکاشہ نام رکھے. ایک لڑکے کو ہے عبدالسلام, اور میں وہاں ساؤتھ میں تھا, ایک بچے کو, بڑا خوبصورت بچہ باپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آیا. میں نے پوچھا کہ بیٹا ذرا آؤ ادھر, سلام کیا. میں نے پوچھا کہ نام کیا ہے؟ عکاشہ. کیا خوبصورت نام, صحابی رسول. ذرا دیکھیے کتنا خوبصورت صحابی ہیں, کتنے جلیل قدر اور قسمت والے صحابی ہیں. ارے حضرت عکاشہ بن محصن کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم لوگ ہوں گے کہ نہیں. نام اپنا بتانے سے کتراتے ہیں, کوئی یہ کرنے سے کتراتے ہیں, پہلے پہل کرنے سے کتراتے ہیں, آگے بڑھنے سے کتراتے ہیں. حضرت عکاشہ بن محصن کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ ذرا میرے لیے دعا کر دیجئے کہ رب ذوالجلال مجھ کو ان 70,000 میں شامل کر دے. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یا اللہ فجر کی نماز گول ہے, عشاء کی نماز گول ہے, عصر کی نماز گول ہے, ہم نے تو سب چرا کر کے مارے ہوا ہے, اتنا دھان اس کا بٹورے ہوا ہے, ادھر غلط کیے ہوا ہے, عشر نہیں نکالا ہے, فلاں کام نہیں کیا ہے, اپنا نام کیسے ڈلواؤں. حضرت عکاشہ بن محصن کھڑے ہوتے ہیں, اللہ کے رسول دعا کر دیجئے رب ذوالجلال سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان 70,000 میں شامل کر دے جو لوگ بلا حساب اور کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منہ. کہا میں رب ذوالجلال سے دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی آپ کو ان 70,000 میں شامل کرے. ہم اور آپ ہوتے تو اچھل کر کے نکلتے اور جا کر کے ساس کو فون کرتے, سسر کو فون کرتے اور فلاں فلاں کو فون کرتے کہ 70,000 میں ہمارا نام ہے. ایک آدمی کو محمدیہ میں ناظم بنائیے تو بیوی سرہر پکا رہے تھے تو وہاں بیٹھے سب نے ہمارا وہ ناظم میں بڑا کام ہے. تو یہ میٹر ہم لوگ. ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے کہ رب ذوالجلال 70,000 میں مجھے بھی شامل کر دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبق عکاشہ. عکاشہ آگے بڑھ گئے, سبقت لے گئے, اب دوبارہ دوسرے کے لیے گنجائش نہیں ہے. کام کرو, ایسا کام کرو جس حدیث کے اندر جو صفتیں بتائی گئی ہیں ان صفتوں والا کام کیجئے تو انشاءاللہ العزیز آپ بھی اسی چیز کے لائق ہوں گے. میرے بھائیو, یہ ہمارا اور آپ کا اسلام کہتا ہے, ہماری شریعت کہتی ہے, ہمارے پیغمبر کہتے ہیں, صحابہ کی زندگی یہ ہمارے سامنے ہے, صحابیات کی زندگی ہے, امہات المومنین کی زندگی ہے, خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اپنی جانب سے ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا, ویسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا. کیا ہمارے اور آپ کے گھروں میں نہیں ہوتا کہ پہلے بچہ پیدا ہونے کے بعد جب میکے جاتی ہے یا سسرال جاتی ہے فجر سے پہلے بھیجتے ہو؟ وہابی اور اہل حدیث ہو, ہر گھر میں آج عالم موجود ہے, ایک ایک
عالم ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو ایک ایک آدمی قربانی کا جانور 18, 20, 22, 25 تک ذبح کرتے تھے. اتنے کم تعداد میں لوگ ہوا کرتے تھے. اور اس سے پہلے ہم لوگوں نے دیکھا ہے مولانا حود صاحب, صلاح الدین صاحب اور عطا اللہ ندوی صاحب, یہ لوگ ان سے پہلے 2 آدمی کو آپ لوگوں نے بھی دیکھا. جب ہم نے دیکھا تو آپ لوگ کیوں نہیں دیکھے ہوں گے؟ حاجی الحاج سراج الدین صاحب اور سرپنچ سکندر صاحب, یہ لوگ قربانی کے جانور سب کے گھر میں جا کر کے ذبح کیا. آج ایک مسجد میں دیکھو گے 1 درجن حافظ اور 1 درجن عالم جمع ہے. آدمی سوچتا ہے کہ آج وہ خطبہ دے گا, یہ خطبہ دے گا. یہ حال ہے. اور اس کے باوجود ہمارے گھروں میں حافظ اور عالم ہونے کے باوجود جب بچے کا عقیقہ کرتے ہیں اور سر بال مڑاتے ہیں تو دوبی گھاس اور اروا چاول پہ بال گراتے ہیں. یہ ہرلا کا حال ہے, یہ ہرلا کا حال ہے. یہاں تک کہ جب شادی کر کے لاتے ہیں تو بہو کو دھان پر اتارتے ہیں کہ دولت مند بننا ہے. اگر یہی حال ہوتا تو نیتا امبانی کی جگہ پر آپ کی بہو 5 لاکھ کی 1 کٹوری چائے پیتی. لیکن گوٹھا بیچتے بیچتے چہرے کا حال چھچھندر کی طرح ہو گیا ہے. کسی کے چہرے میں نہ رونق نظر آتی ہے, نہ جسم میں ایک بوٹی نظر آتی ہے. نہ چہرے میں رونق ہے, نہ جسم میں بوٹی ہے. یہ حال ہے. اور دولت مند بننے کے لیے اروا چاول پہ دھان پہ اتارتے ہیں کہ بہت دولت لے کر کے آئے, دولت لے کر کے آئے گی. دولت کہاں سے آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ دیندار عورت کو گھر میں لاؤ, دولت آئے گی. مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے کہ سنو رسول اللہ, یہ زمانے جاہلیت میں جب ایک خاتون حالت حیض میں ہوا کرتی تھی تو اس کو لوگ منحوس سمجھتے تھے. ان کے ساتھ کھانا پینا نہیں ہوتا تھا, ان کو الگ روم میں رکھ دیا جاتا تھا, کھانا وہاں پہنچا دیا جاتا تھا. میں عائشہ بیان کرتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا معاملہ یہ تھا کہ جب میں حیض کی حالت میں ہوا کرتی تھی تو میں بوٹی چوسنے کے بعد ہڈی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا دیتی تھی. حالت حیض کا معاملہ ہے. ایک ہی دسترخوان پر ایک ہی پلیٹ میں کھانا دونوں آدمی کھا رہے ہیں. اللہ کے رسول کے بارے میں مائی عائشہ بتاتی ہیں کہ بوٹی میں بڑھا دیتی تھی. مدنی کریم رحمت للعالمین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بوٹی چوسنے لگتے تھے. دیکھا, نحوست کو ختم کرنے کے لیے رحمت للعالمین اس دنیا میں بنا کر کے بھیجے. مائی عائشہ کہتی ہے کہ میں چیک کرنا چاہتی تھی کہ میں حالت حیض میں ہوں اور میں گلاس اٹھاتی تھی, پانی پیتی تھی اور اپنے لعاب کو اور اپنے تھوک کو اور اپنے جھوٹے کو زبان میں کوئی چیز لگی ہوتی تھی گلاس میں لگا دیتی تھی اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ گلاس بڑھا دیتی تھی کہ ذرا نبی کا معاملہ دیکھیں کہ کیا کرتے ہیں نبی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرف بڑھاتی تھی میں جدھر گندگی لگی ہوتی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ نے وہی مہوٹ لگایا اور میرا چھوڑا ہوا پانی پیا. آج اگر بیٹا اور بہو ایک پلیٹ میں کھا لے تو دنیا بھر کا جھگڑا, اور کل ہو کر کے ماسٹر شمیم اور اس طرح کے لوگوں کو پنچایت کر کے طلاق کی نوبت آئی. بیٹا اور بہو ایک ساتھ کھا لیا. ارے کھانا ہی چاہیے, کھا لیا نہیں کھانا چاہیے. آپ جب کھانا نکالتے نکالیے, آپ بیٹھیے, آپ کی وائف بیٹھے, بہو کو بیٹھائیے اور بیٹے کو بیٹھائیے, بیٹیوں کو بیٹھائیے, ساتھ بیٹھ کر کے کھائیے. تب دیکھیے کہ کیا محبت عام ہوتی ہے. ہم نے تو الگ کر دیا, مار لے لیا تو جھگڑا کر دیا. اور میں ایسی عورت کا نام بھی جانتا ہوں, بتاتا نہیں ہوں کہ مارا اپنے کہے لگے بتا پیسے لے. تو کیا ہو میرے بھائیوں, یہ نحوست ہم نے سمجھ رکھی ہے. مائی عائشہ دیکھیے کیا بیان فرماتی ہیں. تو آج اسی نحوست کو ختم کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے اور آپ کے عقیدے میں نحوست آ گئی ہے, ہمارے اور آپ کے جسم میں نحوست آ گئی ہے.
ہمارے اور آپ کے کردار میں نحوست آ گئی ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا منحوس ہے، ہمارا جاگنا اور جو ہے سونا منحوس ہے، ہمارا چلنا پھرنا منحوس ہے۔ اس نحوست کو نہ ختم کر کے 2020 کی نحوست کو ختم کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ بھی نہیں آئے گا، شیطان بھگانے جاؤ گے، کیا شیطان کو بھگا دو؟ جیب میں 2 روپیہ ہے نہیں اور اسپلینڈر خریدنے کے لیے گئے ہو تو کون دے گا آپ کو اسپلینڈر؟ تو اپنے اندر کی نحوست کو ختم کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ رب کریم ہمیں صحیح عقیدے پر تو قائم رکھ۔ عقیدہ اتنی بڑی چیز ہے، میں نے بتایا کہ 7 آسمان اور 7 زمین سے بڑی اگر کوئی چیز ہے تو وہ عقیدہ ہے، عقیدہ جو رب ذوالجلال نے ہم کو اور آپ کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، کسی کے پاس یہ حیثیت نہیں ہے کہ اگر آپ کی قسمت میں کوئی چیز لکھی ہوئی ہے تو ٹال دے، پھیر دے، کچھ اور کر دے۔ ایک بات اور بیان کر کے میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ زمانے جاہلیت میں شوال کو منحوس سمجھتے تھے، ہم لوگ 2020 کے 20 ابھی آنے والا ہے اس لیے شوال کی مثال دے رہا ہوں۔ شوال کو لوگ منحوس سمجھتے تھے کہ بیماری آئی ہوئی ہے۔ آپ کے گاؤں میں جتنے علماء پیدا ہوئے ہیں سب سارے کے سارے شوال میں داخلہ لے کر کے پڑھے ہوئے ہیں۔ اگر اتنا منحوس ہوتے تو ہم لوگ کبھی طے ہو کر کے مجموعہ پہنچ گئے ہوتے۔ لیکن شوال میں برکت دیکھیے، ہندوستان کے عام طور پر تمام کے تمام مدارس شوال میں کھلتے ہیں، تمام اسلامک یونیورسٹیاں ہندوستان کی شوال میں کھلتی ہے، اور قال اللہ اور قال رسول کی آواز کوئی محدث بن کر کے پیدا ہوتا ہے، کوئی حافظ بن کر کے پیدا ہوتا ہے، کوئی مفسر اور محقق بن کر کے پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب میں کوئی چیز نہیں ہے، صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو جو چاہے اللہ رب العالمین کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو صحیح عقیدے پر، صحیح عمل پر قائم رکھے۔ آخری بات کہ اگر ہمارے اور آپ کے دلوں میں اس طرح کی کبھی بات آئی ہو تو نکال دیجئے گا فوراً۔ دل میں بات تک اگر آئی کہ 2020 میں اس بنیاد پر شادی نہیں کرنا ہے، آگے پیچھے سوچ رہے ہیں، لگائے رشتہ نہیں ہے، تو اس کو نکالیے اور 20 میں شادی کر کے دکھلائیے۔ انشاءاللہ العزیز نہ اس طرح کا معاملہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہونے والا ہے، اور اگر لکھا ہوگا قسمت میں کہ وہ 20 میں مرے گا ہی تو ساری کائنات کی طاقتیں اکٹھا ہو کر کے ڈبے میں لے کر کے، ماچس میں بند کر کے، کھولیا میں رکھ کر کے اگر جیب میں لے کر کے گھما کرے گی پوری کائنات اور پوری دنیا، تب بھی اس کو مرنے سے کوئی بچا نہیں سکتی ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح عقیدے پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔